بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا رحمان کی ہماری پہلی 58 آیات کرتے ہیں۔ 19 سے لے کر 23 تک کی تفسیر اکٹھا جا اس نے بہائے بحرینی دو سمندر، بحر سمندر، بحرینی اس کی تسنیہ دو سمندر، یلتقیان دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، برزخن ایک آر ہے، لا یبغیان وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج نکلتا ہے، منہما ان دونوں سے، لؤلؤ موتی، وا اور مرجان، مرجان موتی، ان سمندروں سے موتی اور خاص قسم کا مرجان موتی نکلتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اے جنوں انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ان آیات کا ایک بار با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر کریں گے۔ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آر ہے، ایک آر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے موتی اور مرجان موتی نکلتا ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس نے دو سمندر بہائے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے دو ایسے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز حائل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آر ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے، اور دونوں میں سے کسی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، حالانکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے پانی میں فوراً مل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ ان سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 53 ہے ترجمہ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور ایک کھاری نہایت تلخ ہے، ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آر بنا دی، اور ارشاد فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 12، اور دونوں سمندر برابر نہیں، ان میں سے ایک یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، اس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے، اور ان دونوں سمندروں میں سے ہر ایک سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان یعنی اے جنوں انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری دو سمندر بہا کے اور ان میں تمہارے پہننے کا زیور رکھ کر تم پر جو انعام کیا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے آخری آیت میں فرمایا گیا، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان سمندر میں منافع پیدا فرما کر تم پر جو انعام کیا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تھی آیت نمبر 23 تک کی تفسیر۔ آگے ہم آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں۔ وَلَهُ اور اس کی ہے، الجواری چلنے والی کشتیاں، منشآت اٹھی ہوئی، فی البحر دریا میں، کالأعلام پہاڑوں جیسی، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں
تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 24 اور 25 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، یعنی جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں جاری فرما کر تم پر جو انعام فرمایا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے آیت نمبر 26 لے کر 28 کی تفسیر اکٹھی ہے، ہم ان تین کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ کلو، ہر، من وہ جو علیہ اس زمین پر ہے، فان، فنا ہونے والا ہے، جو بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، ویبقا، اور باقی رہے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے رب کی رہے گی، وہ تمہارے رب کی ذات جو کہ عظمت اور بزرگی والی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان آیات جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں، یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں سب جانداروں کا وجود عارضی ہے، لہٰذا وہ باقی نہیں رہے گا، جو چیز باقی نہ رہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے۔ جب یہ آیت کلو نفس ذائقۃ الموت نازل ہوئی تو فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اور صرف تمہارے رب عز و جل کی ذات باقی رہے گی جو عظمت و کبریائی والی ہے، اور وہ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اپنے انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کے آخری الفاظ ذوالجلال والاکرام کی برکت، اس آیت کے آخری الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یا ذوالجلال والاکرام کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، بے شک تیری دعا قبول کر لی گئی، تو دعا مانگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی جو نعمتیں سب کے فنا ہونے پر مرتب ہیں، جیسے دوبارہ زندہ ہونا، دائمی زندگی ملنا اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت عطا ہونا وغیرہ، تم دونوں ان میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فنا ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ایمان والے موت کے بعد ابدی اور سرمدی نعمتوں کو پائیں گے، جیسا کہ حضرت قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستیح و مستراح منہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستیح اور مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب مرتا ہے تو وہ مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں جانا چاہتا ہے، اور بدکار آدمی جب مرتا ہے تو اس کے مر جانے سے اللہ تعالیٰ کے بندے، شہر، درخت اور جانور بھی راحت پانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، موت کو خوش آمدید ہو
کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو حبیب کو حبیب کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری 28 آیات تک قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سورہ رحمان کی۔